کربلا میں راہ حق کے مسافروں یعنی مومنین کا جو چھوٹا سا گروہ تھا، انہی میں سے دو اصحاب حسین علیہ السلام ہیں، جناب عابس بن ابی شبیب شاکری اور جناب شوذب بن عبداللہ۔ جناب عابس کا پورا نام عابس ابن ابی شبیب بن شاکری تھا۔ بنو شاکر ہمدان کا ایک قبیلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت عابد و زاہد اور امیر المومنین علیہ السلام کے محب و جانثار تھے۔ آپ علیہ السلام اتنے عبادت گزار تھے کہ جنگ صفین میں ایک دن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر عابس کی طرح خلوص دل سے عبادت کرنے والے دنیا میں 1000 ہو جائیں تو اللہ کی پرستش اس طرح ہونے لگے جس طرح پرستش کا حق ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا قبیلہ بنو شاکر وعدہ کی پاسداری میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو ان پر بہت اعتماد تھا، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنو شاکر کے 1000 افراد موجود ہوتے تو دنیا میں اللہ کے سوا کوئی کسی کو معبود نہ مانتا۔ جب سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کا خط جو اہل کوفہ کے نام تھا پڑھ کر سنایا تو اس وقت جناب عابس نے ایک خطبہ پڑھا جس میں انہوں نے کہا تھا، میں اور لوگوں کے دلوں کا حال تو نہیں جانتا، لیکن میں ہر طرح سے اپنی جان نثار کرنے کو حاضر ہوں۔ آپ جب بلائیں، جب حکم دیں، میں آپ کے دشمنوں سے لڑنے پر آمادہ ہوں۔ جب تک زندہ ہوں اس بارے میں میری غرض خوشنودی خداوند عالم کے سوا کچھ اور نہیں۔ 18,000 کوفیوں نے جب حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت مسلم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جس میں انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی، تو یہ خط جناب عابس اور شوذب کے حوالے کیا۔ جناب شوذب بن عبداللہ علیہ السلام جناب عابس کے غلام تھے اور نہایت شجاع اور اہل بیت علیہ السلام کے بہت عقیدت مند اور جانثار تھے۔ آپ علیہ السلام نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایات کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے محبان میں آپ کو خاص منزلت حاصل تھی۔ جناب عابس اور شوذب حضرت مسلم علیہ السلام کا خط لے کر مکہ معظمہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گئے تھے، اور پھر دم آخر تک امام علیہ السلام کے ہمراہ ہی رہے۔ یوم عاشور جب ہر طرف موت کے سائے تھے تو جناب عابس نے اپنے غلام شوذب سے پوچھا، آج میرے ساتھ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جناب شوذب نے جواب دیا، میں آپ کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا حتیٰ کہ مارا جاؤں۔ جناب عابس نے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب امام علیہ السلام پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں آخرت میں خدا سے تمہیں لوں گا۔ اے شوذب، اگر میرے پاس تم سے زیادہ کوئی عزیز ہوتا تو اسے بھی آج اپنے آقا حسین علیہ السلام پر قربان کر دیتا۔ جناب عابس اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مولا، آپ سے زیادہ محبت مجھے کسی اور سے نہیں، میرا آخری سلام قبول کیجئے، میں اب شہید ہونے جا رہا ہوں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام امام برحق اور ہادی ہیں۔ اس کے بعد جناب عابس شوذب کے ہمراہ میدان جنگ میں آئے اور حل من مبارز کا نعرہ لگایا، لیکن کوئی ان کے مقابلے پر نہ آیا۔ لشکر لین میں ایک شخص ربی بن تمیم جو جناب عابس کو پہچانتا تھا اپنے لشکر میں پکار کر بولا، یہ شیروں کا شیر ہے، کوئی ان کے مقابلے پر نہ جائے، آج تک کوئی ان سے بچ کر نہیں نکلا۔ یہ سننا تھا کہ سارا لشکر خائف ہو گیا۔ جب کافی دیر تک مقابلے پر کوئی نہ آیا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ تم لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے مقابلے پر نہیں جا سکتے تو سنگ باری اور تیر اندازی کرو۔ ہر جانب سے پتھر آنا شروع ہوئے تو جناب عابس نے زرہ اتار کر ایک جانب پھینک دی اور لشکر لین پر حملہ آور ہوئے۔ سینکڑوں کا مجمع ان کے سامنے سے اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے سے بھیڑیں۔ آگے جناب عابس علیہ السلام تو پیچھے جناب شوذب علیہ السلام تھے۔ دونوں پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں طرف لشکر میں گھس جاتے۔ جناب شوذب چونکہ جناب عابس کے عقب میں لڑ رہے تھے لہذا پہلے شہید ہو گئے۔ بالآخر جناب عابس علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور شہید کر دینے کے بعد آپ علیہ السلام کا سر قلم کر لیا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک لے کر وہ لوگ عمر سعد کے پاس گئے اور کئی افراد عابس کے قتل کے دعوے دار تھے۔ عمر سعد نے کہا، جب عابس مقابلے کے لیے بلا رہے تھے تب تم سب کو سانپ سونگھ گیا، اب کہتے ہو میں نے قتل کیا۔ ان کو کسی ایک نے قتل نہیں کیا، تم سب کو علیحدہ انعام ملے گا، اس لیے کہ عابس کے قتل میں ہر سپاہی شریک ہے اور عابس جیسے شجاع مرد کو کوئی تنہا قتل نہیں کر سکتا تھا۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت عابس بن شبیب علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت شوذب بن عبداللہ علیہ السلام پر، سلام ہو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پر۔